کے پی حکومت آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ گورنر کے پی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 50 سے زیادہ اراکین موجود ہیں۔ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کے بعد ایک پریس ریلیز کا اجرا بھی ہوا، جس کے مطابق یہ باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہے کہ اس حکومت کو ہم نے چلتا کرنا ہے۔ نون کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے یہ آئیڈیا ڈسکس نہیں کیا اور ہم کسی خلفشار یا فساد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے اوپر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ساتھ ہم نے یہ بھی ماپنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اصل میں سیاسی سوچ کیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف خبروں کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لوگ یعنی جماعت کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں وہ جا کر عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں باقاعدہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میاں محمد نواز شریف نے ڈائیلاگ کی بات کی۔ نون لیگ کے لوگوں سے جب ہم پھر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اڈیالہ کی طرف نہیں جانا، پی ٹی آئی کو اگر ہمارے ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو آ جائے۔ نواز شریف کی سوچ ڈائیلاگ کے حوالے سے کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی، اس دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے بالخصوص عاشورہ کے دنوں میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ دہشت گردی کا عنصریت ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں بغیر سیاسی ڈائیلاگ کے؟ تو طلال چودھری ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہم کے پی لیے چلتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اخباروں میں بڑی کنفیوژن ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیا؟ کیا آپ نے ان کو کہا کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کو گرانے کے لیے آپ کے پاس 50 کے قریب لوگ ہیں، اس کو گرا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت دیکھیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، چاہے وہ فیڈرل ہو یا جو بھی صوبائی اسمبلی ہو، جب آپ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پیچھے جب ہماری حکومت تھی اتحادی، اس میں جو 16 مہینے حکومت تھی، ہمارے پاس نمبر گیم پورے تھے اور ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لا کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیجا تھا۔ لہٰذا ابھی تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس 50 نمبر ہیں، 52 تو ہمارے پاس اپنے 52 یا 54 ہمارے اپنے اپوزیشن کے ممبران ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی میں ہیں۔ عدم اعتماد کے لیے 25-30 اور ممبر چاہیے ہوتی ہے، اور میں نے کہا کہ جب بھی اپوزیشن کے پاس ممبران برابر ہو جائیں گے، ایک نمبر بھی زیادہ ہوگا تو ہمارا جمہوری حق بنتا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں۔ تو جب ہوگا تو بات ہوگی۔ ایسا ہم نے کوئی ڈائیلاگ نہیں مارے کہ ہم حکومت گرا رہے ہیں یا ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے تو پھر ہم ڈیفینیٹلی عدم اعتماد کی تحریک بھی لے کے آئیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو اگلا میں سوال کر رہا ہوں وہ تھیوریٹیکل سوال ہے، لیکن اہم سوال ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرا کر کیا حاصل ہوگا؟ جب بھی نمبر پورے ہوئے یا کسی اور انداز سے اگر وہ گری تو فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ تو بہت ہوگا۔ لوگوں کو یوم نجات ہوگے لوگوں کے لیے۔ یہ جو یہاں پر اس وقت جو چیزیں شروع ہیں، آپ نے بھی ریسنٹلی سوات کا انسیڈنٹ دیکھا، یہاں پہ آپ نے کرپشن کی بے تحا کہانیاں دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ جو کوہستان میں 50 ارب کی کرپشن آئی، گندم کا سکینڈل آیا، چینی کا سکینڈل آیا، ہسپتالوں میں دوائیوں کا سکینڈل آیا، بہت سی ایسی چیزیں۔ بلین ٹریز جو آپ اور ہم بار بار ٹی وی پہ سنتے تھے کہ بلین ٹری اور بلین ٹری، وہ آج کدھر ہے بلین ٹریز؟ تو وہ چیزیں دیکھیں تو جمہوری حق ہے اپوزیشن کا، جب بھی ہم ممبر جس کے پاس اگر ان کے پاس فیڈرل میں آ جاتے ہیں یا سندھ میں آ جاتے ہیں یا پنجاب میں آ جاتے ہیں تو یہ بھی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہے نہیں، جب ہوگا تو ڈیفینیٹلی کریں گے، تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے اور سب دیکھیں گے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، چلے وہ تھیوریٹیکل ہی ہو، کہ ان کے ساتھ ایسے ہو جانا چاہیے اگر نمبر ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی کارکردگی کتنی ناقص ہے، تو ہم ان کو ان کے ووٹرز کے سامنے سیاسی شہید بنا رہے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وفاق ہمارے خلاف ہے، گورنر ہمارے خلاف ہے، تمام سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ کہ یہ بیانیہ کتنا بکتا ہے۔ تو ان اے وے ہم ان کو تنقید کا نشانہ تو بنا رہے ہیں، لیکن ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، سیاسی شہید بن رہے ہوں۔ دیکھیں، سیاسی شہید نہیں بن رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود یہ ایسے کارنامے کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے ان کو اپوزیشن کی ضرورت، ان کو جو ہے وہ سیاسی دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ خود اپنے لیے جو ہے کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب بجٹ کا سیشن آیا، خود کہا تھا کہ جب تک میں اپنے قیدی نمبر 420 سے نہیں ملوں گا اس وقت تک میں جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں کروں گا۔ پھر بعد اگلے دن کہہ دیا کہ جی گورنر اس میں سازش ہو رہی ہے میرے خلاف۔ جب آپ اگر بجٹ پاس نہیں کرتے 30 جون تک تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی اسمبلی اگر 30 جون تک بجٹ پاس نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فائنینشیل ایمرجنسی ٹائپ چیزیں لگتی ہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس نے سیٹ بھی پاس کر لیا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خود مطلب ہے کہ ڈائیلاگ مار لیتے ہیں پھر کر نہیں سکتے ہیں۔ اسلام آباد ان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد جب یہ آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے
آپ ان کو اتنا آسان راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس راستے سے جو ہے پشاور سے آتے ہوئے اسلام آباد ان کو 5-6 دن لگتے ہیں، لیکن 5-6 گھنٹے واپس آپ ان کو پشاور ہی بھیج دیتے ہیں، ایک آسان راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ 13 اضلاع کی تلاش ہمیں آج بھی ہے جن کے ذریعے اسلام آباد والوں نے ان کو بھیجا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ نارملی کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام آباد ان کے خلاف ہے۔ اچھے بچے ہیں، اسلام آباد کے کام شام بھی کرتے رہتے ہیں، تو جب کام نہیں کریں گے اور اسلام آباد والے ناراض ہوں گے تو پھر آپ کہہ سکیں اسلام آباد والوں کے خلاف ہیں۔ تو اگر اچھے بچے ہیں تو اچھے بچے کو جو ریوارڈ کرتے ہیں نا گورنر صاحب، اس کو زیادہ پریشان نہیں کرتے ہیں، تو اگر اچھے بچے ہیں وقت پر آ جاتے ہیں سامنے اور وقت پر چلے جاتے ہیں، جب ان کو کہتے ہیں میٹنگ کر لیتے ہیں، جب کہتے ہیں سرپلس بجٹ کو پاس کر دیتے ہیں اور پارٹی میں غیر مقبول ہے، تو یہ آپ کے لیے تو اچھا بچہ یہی ہے نا اسلام آباد کے لیے، تو اچھے بچے کو کیوں ہٹائیں؟ ویسے ہی جاننا تنگ کر رہے ہیں طلعہ صاحب، کون تنگ کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں ہٹا رہے، ہم تو آپ روزانہ آپ نے اس انٹرویو میں ان کو اڑا کے رکھ دیا، آپ نے اس انٹرویو میں ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ نہیں بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں عدم اعتماد کی تحریک، نہ تو میں MP ہوں۔ دیکھیے عدم اعتماد کی تحریک لانا اپوزیشن جو اس وقت موجود ہیں، صوبائی اسمبلی ان کا کام ہے، اپوزیشن جماعتوں کا کام ہے۔ اب میرے خیال کے مطابق ابھی تک ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے، جب پوری ہو جائے گی تو پھر بات ہوگی۔ تو بات کرنے میں بھی گناہ ہے، تو بات ڈسکشن ڈسکشن آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جب بھی ممبر پورے ہوں گے تو پھر بات چیت ہوگی۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ اب خود جو ہے علیمہ خان کہہ رہی ہے -1 ہو چکا ہے۔ اب ان بیچاری کو بہت دیر سے پتہ چلا کہ -1 ہو چکا ہے، -1 تو کب سے ہو چکا تھا، ان کو بھی پتہ چلا کہ -1 ہو چکا ہے۔ اگر آپ بالکل آخر میں بتائیں ہمیں کہ صوبے کے حالات ان معلومات کے علاوہ جو خبروں کی زینت بنتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے تجزیہ کرتے ہیں، آپ کے پاس وہ تمام رپورٹس موجود ہیں، اگر آپ 1 سے 10 کے اسکیل کے اوپر اسیسمنٹ ہمیں کر کے دیں کہ صوبہ دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہاں پر کھڑا ہے، تو کیا اسیسمنٹ ہوگی آپ کی؟ دیکھیں اس وقت دہشت گردی کی جو صورتحال ہے، میں نے آپ کے کئی پروگرام میں بات کی ہے ساؤتھ KP کے حوالے سے کہ جی وہاں پہ حالات خراب ہیں۔ اب ایک ہائی پروفائل کیس ہوا تھا، ہائی پروفائل میں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ سب چینلز نے جو ہے کوڈ بھی کیا، انٹرویوز بھی کیے، لیکن ہم کئی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ حالات اس طریقے سے ہیں۔ کل باجوڑ میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں AC صاحب شہید ہوئے، کچھ اور دوست شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے۔ اب مرگ کے حالات آپ دیکھیں، کرم کے حالات آپ دیکھیں، آج تک روڈ نہیں کھل سکا 25 کلومیٹر کا، یہ صورتحال ہے۔ مرگ ڈسٹرکٹ کے ساؤتھ خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں لا اینڈ آرڈر کی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور جو 13 سال سے ہماری جو حکومت ہے جو نعرے مار رہی تھی تبدیلی کے، ٹوریزم کے، کہ ہم نے ٹوریزم میں کر دیا۔ سوات کے ایک واقعے نے آپ کو بتا دے کہ ٹوریزم میں انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی اور کتنا ٹوریزم کو فروغ دی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کھیل کی بڑی بات کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے، وہ پوری ٹیم جیت کے آئی تھی۔ آج مجھے بتائیں کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ایک فرسٹ کلاس میچ کرکٹ کا پشاور میں ہوا ہو، کوئی T20 میچ ہوا ہو، کوئی PSL کا میچ ہوا ہو، کوئی میچ بھی، ایک اسٹیڈیم ہے جو کہ 2017 سے بن رہا ہے، ان کا صرف یہ کام کیا ہے کہ اس کا نام چینج کر لیا ہے، ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام چینج کر لیا ہے، باقی 2017 سے ریفربشمنٹ اس کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، آج تک نہیں ہو سکی۔ یہ تو ان کا کھیلوں کا حال ہے۔